والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لائق و زیبا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمام عظمتوں اور بزرگیوں کا حقیقی مستحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو ہر خیر کی دعوت دی اور ہر شر سے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور آپ نے خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا. کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہمیں رسول نے نہ بتائی ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے رسول نے ہمیں خبردار نہ کیا ہو. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی ہے کہ آپ نے مکمل طور پر جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حکم دیا تھا اسے ادا کر دیا. رسالت کا حق آپ نے ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گناہوں سے آگاہ کیا اور ان کی خطرناکی سے آگاہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے، جس ایک حدیث میں پیارے رسول نے علیہ السلام امت کو 7 بڑے گناہوں سے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے آگاہ کیا ہے. اور یہ جو آپ نے گنتی گنائی ہے، ایک ساتھ 7 گناہ آپ نے گنائے، یہ امت کی خیرخواہی ہے کہ آپ نے مختصر الفاظ میں ایک ساتھ جمع کر کے ان گناہوں سے آگاہ کیا، تاکہ سننے والے کے لیے آسانی ہو، یاد کرنے والے کے لیے گننا بھی آسان ہو. آپ نے ایک ساتھ ان گناہوں کو مسلسل ترتیب کے ساتھ بیان کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا، اجتنبوا السبع الموبقات. آپ نے کہا 7 ان گناہوں سے بچو، الموبقات جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. ان گناہوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. السبع الموبقات. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے وما ہن، وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں؟ ویسے ہر گناہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ نے خاص طور پر ان 7 گناہوں کے بارے میں کہا الموبقات، جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ انسان کی دنیاوی پریشانیوں کا بنیادی سبب یہ 7 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہوگا یا 7 گناہ ہوں گے، اور آخرت میں تباہی کا سبب یہ 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ یا 7 گناہ ہوں گے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صحابہ کی جستجو یہ ان کے ایمان کی دلیل تھی کہ انہوں نے رسول سے آگے بڑھ کر پوچھا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے گناہ ہیں. اور رسول کا یہ اسلوب تھا، آپ سوال اور جواب کے طور پر لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ سامنے
سننے والے کے اندر شوق پیدا ہو اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو. آپ نے سیدھے سیدھے سوال کیا. آپ نے کہا کہ 7 تباہ کر دینے والے گناہ. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سے؟ آپ نے کہا الشرک باللہ. سب سے پہلے آپ نے کہا جو گناہ تباہ کر دیتا ہے ایک انسان کو، آپ نے کہا شرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو. یہ سب سے بڑا سب سے پہلا گناہ ہے جو آپ نے الموبقات، تباہ کر دینے والے گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا الشرک باللہ، کہ کوئی آدمی اللہ کا شریک کرے. چاہے کسی کو بھی اللہ کا شریک کیا جائے وہ شرک ہے، چاہے اللہ کے انبیاء کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے وہ شرک ہے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک کیا، یا نیک لوگوں کو شریک کیا جائے جیسے مریم علیہ السلام کو شریک کیا وہ شرک ہے. چاہے وہ فرشتوں کو شریک کیا جائے جیسے مشرکین مکہ نے کیا وہ بھی شرک ہے. چاہے وہ غیر جانداروں کو، سورج اور چاند کو شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے جیسے قوم ابراہیم نے کیا. اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے وہ شرک ہے، اور شرک تباہ کر دیتا ہے. کیا تباہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کی ساری نیکیاں وہ تباہ کر دیتا ہے. کوئی نیکی کھاتے میں نہیں بچتی ہے، اور انسان کا پورا عمل اکارت و برباد ہو جاتا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یہ سب سے بڑا سب سے بھیانک گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک. اس لیے آپ نے پہلے درجے میں اسی کو ذکر کیا، اس گناہ سے بچو. اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے امت سے کہا 7 گناہوں سے بچو. سب سے پہلے آپ نے امت کو تعلیم دی شرک سے بچو. کیا اس تعلیم کی اہمیت ہے مسلمانوں کے پاس؟ دیگر گناہوں کی مذمت تو سارے بیان کر رہے ہیں. رسول نے سب سے پہلے نمبر پہ کہا الشرک باللہ، کہ سب سے پہلا گناہ جس سے امت کو بچنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. شرک سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اگر وہ بڑا شرک ہو اور اگر وہ چھوٹا شرک ہو، ریاکاری ہو. جو چھوٹا شرک ہے وہ اس نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عمل کیا گیا ہو. اگر وہ چھوٹے عمل کے اندر بھی شرک ہو یا بڑے عمل کے اندر بھی شرک ہو، شرک اصغر، وہ پورے انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. کوئی آدمی مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے، اگر دیتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اسے جانے اور لوگوں کی تعریف اس کو ملے، اس نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک کر دیا، اور اس چھوٹے شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. شرک اکبر بھی تباہ کرنے والا ہے، شرک اصغر بھی تباہ کرنے والا ہے. سب سے پہلے آپ نے امت کا کہا شرک باللہ، سب سے پہلے شرک سے بچو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، توحید پر استقامت اختیار کرو. آپ نے پہلا گناہ شرک ذکر کیا. اور دوسرا گناہ آپ نے کہا وہ سحر، دوسرا گناہ ہے سحر، جادو. اور یہ جادو یہ شرک کا قرین ہے، شرک کا ساتھی ہے. اور صحیح قول کے مطابق جادو کرنے والا اور کروانے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو بغیر شیاطین کی عبادت کے ممکن نہیں ہے. اگر کوئی جادو کرنے والا ہے اس وقت تک شیطان اس کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ اس شیطان کو شریک نہ کرے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ کہتا ہے شیاطین نے کفر کیا. کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ جادو سحر، یہ جادو کفر ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ نے شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جادو کو رکھا، کیونکہ یہ بھی عقیدے کا فساد ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے. کہ کوئی آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، اس آدمی کا عقیدہ برباد ہو چکا ہے. جان لے کہ شیاطین کی عبادت کے بغیر کوئی جادو دنیا میں نہیں ہوتا ہے. یہ کفر ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیزیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نواقض اسلام میں سے 7ویں نمبر پر جادو کو رکھا ہے، السحر، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کفر کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اس کا مطلب وہ جادو کرنے کی وجہ سے اب ایمان والے نہیں رہے، وہ کافر ہو چکے ہیں، کفر پر جا چکے ہیں. اگر انہیں واپس آنا ہے تو انہیں ایمان لانا ہوگا، توحید کو قبول کرنا ہوگا.
دوسرے نمبر پر آپ نے جادو کو ذکر کی. جادو یہ بہت بڑا ناسور ہے سماج کے لیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے مسلمان بھی ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, اور ایسے جادوگر جو بسا اوقات مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں, مسلمانوں کے بھیس میں نظر آتے ہیں, علماء کے بھیس میں نظر آتے ہیں, وہ جادوگر ہوتے ہیں جو کہ قبرستانوں میں بیابانوں میں بیٹھ کر اور مختلف شرکیہ کام کر کے جادو کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, اللہ کہتا ہے جادوگر جس راستے سے بھی آئے ہرگز کامیاب نہیں ہوگا, نہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور جادوگروں کا انجام بہت بدتر ہوتا ہے, جادو کرنے والے کا انجام بھی بہت بدتر ہوتا ہے, کروانے والے کا انجام بھی بہت بدتر ہوتا ہے. جادو حل نہیں ہے, جادو مشکل اور پریشانی ہے. اسی لیے رسول نے اسے موبقات میں شامل کیا ہے. اگر کسی کی تجارت نہیں چل رہی, اگر کسی کو کسی کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے, قریب لے کر آنا ہے, جادو اس کا حل نہیں ہے. جادو موبقات میں سے ہے, وہ پورے معاملے کو برباد کر دے گا اور اسے بھی تباہ کر دے گا. جادوگر تو تباہ ہوگا ہی. پیارے رسول نے کہا سحر دوسرے نمبر پر گناہ جو انسان کو برباد کرتا ہے وہ جادو ہے. اسی لیے اسلام نے جادوگر کی سزا قتل ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے عمراء کو خط لکھا اور کہا ہر ساحر کو, ہر ساحرہ کو, جادوگر مرد کو بھی جادوگر عورت کو بھی, اگر وہ جادو کرتے ہوئے پکڑے جائے ان سب کو قتل کر دیا جائے, چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو. اور یہی فتویٰ حضرت عثمان ابن عفان کا بھی تھا, اور یہی فتویٰ حضرت حفصہ بنت عمر کا بھی تھا, یہی فتویٰ عبداللہ بن عمر کا بھی تھا. صحابہ کی بڑی تعداد کہتی تھی یہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان سے سماج میں بہت نقصان ہوتا ہے, بہت بگاڑ ہوتا ہے. نعوذ باللہ, غیر مسلموں کے پاس مسلمان عورتیں برقع پہن کر کے جاتی ہیں. آپ سوچئے کیسے امت کا بھلا ہوگا, کیسے ہم مشکلوں سے نکلیں گے. مشکلوں کے راستے پر ہم چل رہے اور جادوگروں کے پاس ہم جا رہے اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے, ان کی عبادت کر رہے ہیں, اور نفع نقصان میں اللہ کا شریک وہ جادوگر کو ہم ٹھہرا رہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہ جادوگر حل کر کے دے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو عرش پر مستوی ہے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, پھر دنیا میں کون آپ کا مسئلہ حل کرے گا. پھر رسول نے کہا سحر دوسرا بڑا گناہ جو انسان کو برباد کر دیتا ہے وہ سحر ہے, جادو ہے. لہذا جادو سے بچو, جادوگروں سے بچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا, آپ نے کہا من اتی عرافا او کاہنا لم تقبل له صلاة 40 یوما. آپ نے کہا اگر کسی جادوگر کے پاس کوئی جاتا ہے, عراف کے پاس جو لوگوں کی قسمت دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے, گمشدہ چیز واپس لا کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے, جو صرف اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اسے سوال کر لیتا ہے, لم تقبل له صلاة 40 یوما. صحیح مسلم کی روایت ہے صرف سوال کرنے سے اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ اس کی قبول نہیں کرتا. صرف پوچھنے پر, اگر کسی جادوگر کے پاس جا کر سوال کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی 40 دن کی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. اور پیارے رسول نے کہا فصدق, اگر سوال کرنے کے بعد جادوگر کوئی بات بتاتا ہے اور اسے وہ سچ مان لے, آپ نے کہا تب تو اس نے کفر کیا اس شریعت کا جو میرے اوپر اتری ہے. صرف سوال کرنے پر یہ وعید پیارے رسول نے سنائی ہے. یہ سحر یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے قرآن نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, سورہ ناس سب سے آخری سورت ہے قرآن کی, اس مومن اللہ سے پناہ مانگتا ہے. من شر النفاثات, اے اللہ میں ایسی عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جادو کرتے ہوئے نفاثات اس گروہ کے اندر, گھاٹیوں کے اندر پھونک مارتی ہیں. جادوگری کیا ہوتی ہے کہ کچھ باتیں اور گاٹھیاں اور مختلف امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. ومن شر النفاثات, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی عورتوں سے, ان کے شر سے. نفاثات جو پھونکتی ہیں, فی العقد گاٹھیوں کے اندر پھونکتی ہیں. اور جادو ایسے ہوتا ہے کہ گرہیں لگائی جاتی ہے اور جیسے جیسے گرہ کھولی جاتی ہے اس طرح انسان جادو سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ دوسرا گناہ ہے. اس کے بارے میں پیارے رسول نے کہا وہ سحر جو انسان کو تباہ کر, اس کا تعلق بھی اعتقاد سے, اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے. اور جیسے آپ نے سنا کہ یہ کفر ہے. اور پھر تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, تیسرا بڑا گناہ جس سے انسان برباد ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی نفس کا ناحق قتل کرنا ہے. ہر انسانی جان محترم ہے,
سوائے شریعت جس کی اجازت دی ہو. کسی بھی انسان کا ناحق قتل کرنا یہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اگر وہ مومن کو قتل کرتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اللہ کہتا ہے اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس پر اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے اور بہت بھیانک عذاب میں وہ ہوگا. اور پیر رسول نے یہاں تک کہا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ. آپ نے کہا پوری دنیا برباد ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون اللہ کے پاس اس پوری دنیا سے بڑھ کر کی قیمتی ہے. آج افسوس کی بات ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں. ایک کہیں قتل ہو جائے پوری فوج اس کے پیچھے لگتی ہے, اور جو انسانوں کا ناحق قتل ہوتا ہے ملک کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں, شہر کے شہر تباہ کر دیے جاتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک انسان کے پیچھے پڑتے ہیں, کس کو مار دیا, کیسے مار دیا, کیا ثبوت ملا, اور کھلے عام انسانوں کا قتل ہوتا ہے لیکن انسانیت کا دم بھرنے والے اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. یہ پیر رسول نے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قرب جو چیزیں عام ہوگی ان میں سے یہ ہے کہ انسانی خون بہت ہی ہلکا اور سستا ہو کر رہ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی بھی نفس کو بغیر حق کی قتل کرنا, مسلمان کے لیے مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے. اور کافر کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیر رسول نے کہا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو جو کہ معاہد ہے, کسی حکومت کی اجازت کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے, یا کسی مسلمان نے اسے بنا دے رکھی ہے, معاہدے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہو, اگر اسے بھی قتل کر دیا لم يرح رائحة الجنة, ایسے مسلمان کو اللہ جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. اور آپ نے کہا جنت کی خوشبو, جنت سے 40 سال دور رہو گے وہاں سے بھی جنت کی خوشبو آ سکتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مسلمان کو جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. یہ انسان اللہ کی بناوٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے, یہ عمارت ہے, اس عمارت کو ڈھانا کسی کے لیے جائز نہیں. یہ اللہ نے بنایا ہے, حق کے ساتھ ہی اسے ڈھایا جا سکتا ہے, ناحق طریقے سے کسی کو نہیں ڈھایا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے, اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اور اگر مارنا ہی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم سے سارے انسان مر جائیں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ قتل وہیں پر جائز ہے جہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہ تیسرا بڑا گناہ ہے جس کے پیر رسول نے کہا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور چوتھا آپ نے کہا اکل الربا, سود کھانا. سود کھانا, سود کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ کل قرض جر منفعتا فهو ربا. ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. کہ میں آپ کو 10,000 دوں اور یہ کہوں واپس کرو تو 12,000 واپس کرو, ہر قرض جو نفع کھینچ کر لاتا ہے وہ سود ہے, اور سود بہت بڑا گناہ ہے. پیارے رسول نے کہا یہ سود بھی انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے. اور سونے کے بدلے سونا لینا ہو, برابر لیا جائے, چاندی کے بدلے چاندی برابر لیا جائے, پھر رسول نے کہا کہ سود انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے سود جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے, اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو جو بھی سود بچائے چھوڑ دو اسے, جو بھی سود بچا ہے آنے والا ہے چھوڑ دو اسے اگر تم مومن ہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے اگر ایمان والے ہو تو چھوڑ دو. شرک کے بعد جس قباحت کے ساتھ اس گناہ کو ذکر کیا گیا ہے, اس سود کو ذکر کیا گیا ہے, اس کی مثال پوری شریعت میں نہیں ملتی. کہ اللہ کہتا اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرض یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, قرض تجارت نہیں ہے, قرض یہ احسان ہے, قرض ایک مدد ہے, قرض ایک تعاون ہے. قرض کمانے کی چیز ہے, کمانے کے لیے تجارت ہے.
تجارت پہ مال لگاؤ، اسے کماؤ، خوب فائدہ کماؤ، لیکن قرض یہ تجارت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ قرض نہیں دے سکتے، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرض دیا ہے تو 1 روپیہ بھی زائد اس پر نہ لیا جائے۔ اگر کوئی لیتا یہی سود ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے اگر کسی نے سود نہیں چھوڑا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں آپ نے ختم کی، اور آپ نے کہا کہ جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں میں ان سب کو موضوع تحت قدمی ہاتین، میں اپنے قدموں سے رونتا ہوں جاہلیت کی ساری رسموں کو۔ اور آپ نے کہا سب سے پہلے آپ نے ان رسومات کے اندر آپ نے سود کو بھی روندا، آپ نے اسے بھی ختم کیا کہ سود سے بچو۔ سود بہت ہی مذموم ہے، بہت سخت وعید ہے سود کی۔ لہٰذا کوئی آدمی، اللہ سبحانہ وتعالی اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ سود ہماری پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، سود اس سے بڑی پریشانی ہے۔ سود لینے کے لیے کیوں جاتا ہے آدمی؟ کوئی بہت بڑی پریشانی اچانک آ گئی، وہ اس لیے سود لینے کے لیے جاتا ہے۔ شریعت کہتے ہیں آپ کی پریشانی سے بڑی پریشانی وہ سود، اس سے بڑی پریشانی وہ سود ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے سود لیا اور نہ چکانے کے عوض انہوں نے اب جان گوا دی، خودکشی کر لی انہوں نے۔ آپ نے مسئلہ حل کرنے کے لیے مان لیا، پھر جان کیوں گوانی پڑی؟ کیونکہ سود حل نہیں ہے، وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے سلف ایسا احتیاط کرتے تھے، اگر کسی کو قرض دیا، بعض سلف ایسے بھی تھے، کسی کو قرض دینے کے بعد اس کے گھر میں نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قرض دینے کی وجہ سے مجھے کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے قرض کی وجہ سے مجھے ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے، کیونکہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے تھے۔ یہ چوتھا گناہ ہے اکل الربا، سود کو کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تباہ کر دینے والے گناہوں میں ذکر کیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے قناعت کی زندگی گزارے، جتنے استطاعت ہے اسی استطاعت کے مطابق زندگی گزارے، رسم و رواج کے پیچھے جا کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، بدعات کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بھی سود کا سہارا لے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ہر آدمی کو جان لینا چاہیے ہم سب کی ایک حد ہے، میرے پاس جتنا مال ہے اسی مال کے اندر مجھے پہننا بھی ہے، مجھے کھانا بھی ہے، مجھے سواری بھی خریدنی ہے۔ ہر آدمی اپنے حد کو جانے اور حد کو تجاوز نہ کرے، اور شریعت کہتی ہے جو آدمی اپنے حد کو پھلانتا ہے اس کے سامنے دروازہ ہوتا ہے قرض کا، وہ بھی مصیبت ہے، اور اس سے بڑا دروازہ ہوتا ہے سود کا، وہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ لہٰذا قناعت کی زندگی اختیار کرے۔ اور 5واں گناہ جو پیارا رسول نے کہا وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا۔ کسی کے والد فوت ہو گئے، بچے نابالغ ہیں، چھوٹے بچے، شریعت کہتی ہے ان بچوں پہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ بچے اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، کیونکہ انہوں نے اس شخص کو کھو دیا جو ان پر خرچ کرنے والا ہو، جو انہیں کھلانے والا ہو، جو انہیں پلانے والا ہو، جو انہیں دلانے والا ہو، جو ان کی شرارتوں پہ صبر کرنے والا ہو۔ ان بچوں نے اس کو کھو دیا، اب دنیا میں کوئی اس جگہ پر نہیں آ سکتا ہے جو اس دل کے ساتھ کھلائے، اس دل کے ساتھ پلائے اور ان کی شرارتوں کو بھی برداشت کرے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ان یتیم بچوں کے ساتھ شریعتیں کہتے ہیں حسن سلوک کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان یتیم بچوں کا مال بھی نہیں چھوڑتے۔ جیسے والد فوت ہو گئے فوراً خاندان ٹوٹ پڑتا ہے اور بھیڑیوں کی طرح اس پورے مال کو نوش لیا جاتا ہے، ان بچوں کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ قرآن مجید نے سخت لفظوں میں کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، جان لو کہ تم مال نہیں کھا رہے ہو، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وقت بھی وہ آئے گا کہ تم لوگ سعیر کے اندر، جہنم کے اندر بھیجے جاؤ گے۔ پھر رسول نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے کہا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، ان پر محبت و شفقت سے ہاتھ رکھنے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کا خرچ برداشت کرنے والا، آپ نے کہا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی درمیانی انگلی دکھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوگا کہ اسے پیارے رسول کی اتنی قربت نصیب ہو جائے گی۔ وہ ہمدردی کے مستحق ہے،
لیکن افسوس کہ ان کے مالوں کو کھایا جاتا ہے. اور یہ جاہلیت میں معروف تھا. جیسے والد کا انتقال ہوا وہ چھوٹے بچے اور عورت کے پاس اتنی جرت نہیں کہ وہ مردوں کے مجمع میں آ کر اپنے حق کا مطالبہ کر سکے اور لڑ سکے. وہ اپنے گھر کے اندر جو بھی کرتی ہے وہ کرتی ہے, لیکن وہ مردوں کے سامنے آ کر مقابلہ کر کے اپنا حق نہیں لے سکتی. لہٰذا اس زمانے میں جیسے والد فوت ہوتا اس کا جو مال ہوتا اسی کے رشتہ دار, اسی کے خالہ, اسی کے ماموں, اسی کے پھوپھی, اسی کے پھوپا اس مال کو کھا جاتے تھے. قرآن مجید نے کہا یہ جو لوگ ایسا کرتے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے. پھر رسول نے 5واں گناہ ذکر کیا یتیم کا مال کھانا, اور آپ نے کہا 6واں التولی یوم الزحف کہ جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا. اگر جنگ ہو واقعتاً شروع تو ضوابط کے ساتھ جنگ ہو, اب اس میں اتر گئے, اب اس کے بعد زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اب پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا, اور جو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے یہ وہ گناہ اسے برباد کر دے گا. یہ اللہ کے نبی نے 6واں گناہ ذکر کیا. اور آخری گناہ پیر رسول نے کہا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, آپ نے کہا بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دینا. جو شخص کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے, کوئی عورت کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے بغیر کسی برہان اور بغیر کسی دلیل کے, یہ گناہ اسے تباہ و برباد کر دے گا. کیونکہ یہ تہمت بہت بڑی تہمت ہے. کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا بڑی آسانی سے آدمی کہہ دیتا ہے فلاں عورت ایسی ہے, فلاں گھر کی عورتیں ایسی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ قذف یہ انسان کو برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو کسی عورت پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, اور 4 گواہ نہیں لا سکتے, فجلدوہم 80 جلدہ. اللہ کہتا اگر 4 گواہ اس زنا پر نہیں ہے تو اس بولنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں. ولا تقبلوا له شہادة ابدا, اور کبھی زندگی میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنا. واولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق اور گنہگار. قذف اگر کوئی کسی پر الزام لگا دے 3 بڑی سزائیں سنائی گئی, 80 کوڑے اس کو مارے جائیں. سوچئے غیر شادی شدہ زنا کرے 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. الزام لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. کیونکہ انسان کی عزت بھی محترم ہے, انسان کی عزت بھی محترم ہے. اور خاص طور پر عورتیں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں, باہر کیا گفتگو ہو رہی ہے انہیں نہیں معلوم, باہر ان کے بارے میں کیا بولا جا رہا نہیں معلوم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے, جب منافقوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا سفر ختم ہو گیا, وہ گھر میں بھی آ گئی, لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں کیا چیزیں پھیل رہی ہیں سماج میں. وہ اب کسی سہیلی کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گئے رات کے وقت, اور واپس آتے ہوئے وہ جو خاتون تھی انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ وہ تباہ ہو, اور سخت کوئی بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا تم اس بھلے آدمی کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہو, اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور میرا بیٹا بھی وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا, وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے. تب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ ان کے بارے میں سماج میں ایسا کہا جا رہا ہے, چونکہ وہ نہیں جانتی ہے اور اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہے. کیسے وہ بولنے والے کو آ کے پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ شریعت نے اس دروازے کو بند کیا. چاہے مرد پر الزام لگے چاہے عورت پر الزام لگے, یہ قذف ہے اور یہ بہت سنگین گناہ ہے. یہ 7 گناہ ہے جو پیر رسول نے امت کو اس سے آگاہ کیا. آپ نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات, ان 7 گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. اس میں اگر کوئی آدمی غور کرے, ان گناہوں کی ترتیب میں غور کرے, سب سے پہلے پیر رسول نے عقیدے کو رکھا ہے. شرک اور جادو ان دونوں کا تعلق اعتقاد سے ہے, عقیدے سے ہے. سب سے بڑی برائی انسان کے عقیدے کی برائی ہے, اس سے بری کوئی اور چیز نہیں ہے, اور وہی شخص اسے محسوس کر سکتا ہے جو حقیقت میں ایمان میں راسخ ہو اور اعتقاد کو جانتا ہو کہ سب سے بڑی برائی, سب سے خطرناک برائی اعتقاد کی برائی ہے, اور یہ برائی زنا, قتل, چوری سے بری خطرناک ہے, اس سے بھی بری. اس لیے کہ دیگر گناہوں پہ وہ سزائیں نہیں ہیں جو سزا کے شرک پر رکھی گئی ہے, جس کا تعلق انسان کے اعتقاد سے ہے. اللہ کے نبی نے جن گناہوں سے ہمیں آگاہ کیا ان میں سب سے پہلے عقیدے کی گمراہی ہے. اعتقاد کو صحیح کرو. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے, سراپا کتنا بھی اچھا ہو, کتنی بھی اچھی عبادت کرتا ہو, آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں, روزوں کا کوئی فائدہ نہیں, زکات اور حج کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں اس کے پیچھے تھک رہے ہو؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
तस्ला नारन हामिया, अमल करने वाले लोग क़यामत के लिए जहन्नम में दाखिल होंगे। अमल करके थकने वाले लोग, अमल करने वाली पेशानियां जहन्नम में दाखिल होंगी। उस आयत की तफसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ये नकल किया, ये कौन लोग हैं? अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले लोग, जो शिर्क कर रहे और शिर्क के साथ दीगर नेकी के काम भी कर रहे। आपके थकने का कोई फायदा नहीं, उस थकान पर कोई उजरत नहीं मिलेगी। सबसे पहले अकीदे की इस्लाह करो। इसलिए प्यारे रसूल ने पहले शिर्क और फिर जादू को पहले नंबर पर जिक्र किया, और फिर उसके बाद आपने कहा कत्लुन नफ्स। एतिकाद के बाद शरीयत कहती है इंसानों की जान बड़ी मुहतरम है, इंसानों की जान बड़ी मुहतरम है। ना अपनी जान को कोई हलाक करे, ना दूसरों को हलाक करे। कुरान कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ऐ लोग अपने आप को हलाक ना करो। वला तक़तुलू अनफुसकुम, एक मकाम पे अल्लाह ने कहा अपने आप को कत्ल मत करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करने वाला है। हमारी जान बहुत कीमती है, बहुत अजीम है। हम नहीं जानते मुस्तकबिल में अगर हमें कोई परेशानी है, मुस्तकबिल में परेशानी खत्म होगी। अगर किसी गुनाह से परेशान है, अल्लाह से उम्मीद है मुस्तकबिल में इस्लाह होगी। लेकिन अपनी जान को तबाह ना करो, सामने वाले को कत्ल ना करो। बुखारी की हदीस है, एक जंग के मौके पर जब जंग हो रही थी, एक शख्स हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह उनके सामने आया और वो काफिर था। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हज़रत उसामा ने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत उसामा ने उसे कत्ल कर दिया, और रसूल को जब पता चला आपने कहा क़तलतहु बाद अन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने कहा उसामा तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया। तो हजरत उसामा ने कहा अल्लाह के नबी वो मेरे डर से कलमा पढ़ रहा था। तो आपने गुस्से से उन्हें पूछा अफला शक़क़त अन क़ल्बिही, क्या तुमने उस आदमी का सीना चीर कर देखा कि वो डर से तुम्हारे पढ़ रहा है? फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार उसामा से कह रहे थे उसामा क्या करोगे जब ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत के दिन आएगा, तो तुम क्या करोगे? इंसानी जान मुहतरम है, काफिर की जान क्यों ना हो, बगैर हक के उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। कोई कलमे का इकरार करने वाला, उसकी जान मुहतरम है, उसका एहतराम है शरीयत में। एतिकाद के बाद जानों की हिफाजत। और फिर प्यारे रसूल ने कहा यतीम का माल खाना, सूद खाना, ये माल की हिफाजत है। शरीयत कहती है जो माल है ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। हमारा खाना कहां से आता है, हमारा लिबास कहां से आता है, घर कहां से आता है, जरूरियात कैसे पूरी होती है? कुरान कहता है ये माल इंसानी मईशत और इंसानी जिंदगी की बुनियाद है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही निजाम बनाया है। इस माल से आप खाते हैं, खिलाते हैं, पहनते पहनाते और सुकून से अपने घर में रहते हैं। ये माल आपका भी मुहतरम है, दूसरों का भी मुहतरम है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसराफ से मना किया, फजूल खर्ची करके अपने माल को भी बर्बाद मत करो, और सूद के जरिए से दूसरे का माल भी बर्बाद मत करो। ये माल इंसानी माल मुहतरम है, इसलिए कि इंसान माल के बगैर दुनियावी जिंदगी में दुनियावी असबाब के तहत बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है। इसलिए शरीयत कहती है अपने माल की हिफाजत कीजिए, इसराफ से बचाइए, कनात इख्तियार कीजिए। इसी तरह सामने वाले के माल का भी एहतराम कीजिए, अगरचे कि वो काफिर ही क्यों ना हो। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी मेरे साथ कुछ कुफार थे और मैंने उनका माल छीन लिया है और मैं आपके पास आया हूं इस्लाम कबूल करने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा इस्लाम हमें कबूल है, लेकिन ये जो माल तुम लेकर आए हो, आपने कहा ये खियानत और गद्दारी का माल है, ये माल मैं कबूल नहीं करूंगा। काफिर का माल लेकर आए थे, आपने कहा गद्दारी और खियानत का माल है, क्योंकि माल भी मुहतरम है। कैसे कितने ऐसे वाकयात हैं, इंसान के पास बुनियादी सरमाया कोई एक जानवर, एक गाय जिस पर उसकी जिंदगी गुजर रही थी, जिसका दूध बेच करके वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, चोरी हो गई। इसी हिंदुस्तान की बात है, किसी ने चोरी कर लिया, बूढ़ा बूढ़ी उनकी कोई औलाद नहीं, दोनों ने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली, क्योंकि यही बुनियाद थी। ना बूढ़ा कमा सकता है, ना बूढ़ी कमा सकती है। उस गाय के दूध से वो खा रहे थे, पी रहे थे। कुरान कहता है ये माल मुहतरम है, आपका भी मुहतरम है, अपने माल की भी हिफाजत कीजिए और दूसरे के माल की भी हिफाजत कीजिए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से जाहिर होता है। फिर आगे आपने आखिर में कहा क़ज़्फ़ुल मुहसनात, कि औरतों की इज्जत पे उंगली उठाना, यानी इज्जत तो आबरू बड़ी कीमती है। अकीदे के बाद, इंसानी जान के बाद, माल के बाद इंसान की इज्जत और आबरू बड़ी कीमती चीज है। इंसान इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजारता है,
بے آبرو ہو کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے. آپ جتنے بھی کھلے ذہن کے ہوں، کیا کوئی آدمی بغیر لباس کے آپ زندگی گزار سکتے شہروں کے اندر؟ نہیں. انسان کی عزت محترم ہے. جس طرح مال کے چھن جانے سے اسے تکلیف ہے، جس طرح اس کے جسم پر زخم لگنے سے اسے تکلیف ہے، اگر اس کی عزت پہ انگلی اٹھائی جائے، اسے داغدار کیا جائے، اس سے بھی اسے ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے. شریعتیں کہتی ہے عزت نظر نہیں آتی ہے لیکن قیمتی ضرور ہے. وہ چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اس کی عزت قیمتی، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو. اگر آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے، کسی کی عزت کو نیلام مت کیجیے، کسی کی عزت پہ گفتگو مت کیجیے. اسی لیے شریعت نے غیبت کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ جو ہے آپ کے اندر اور میرے اندر وہی چیز پیچھے نہیں بولا جا سکتا ہے. غیبت کیا ہے؟ جو میرے اندر گناہ ہے، میرے اندر جو عیب ہے، آپ پیچھے اسے نہیں بول سکتے، یہی غیبت ہے، تاکہ عزتیں محفوظ ہو، عزتیں نیلام نہ ہو. ہر آدمی کی عزت قیمتی ہے. آپ سوچئے اگر ہمارے بارے میں، ہمارے گھر والوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اگر کوئی سڑک پر اور کنارے کھڑے ہو کر گفتگو کرے، کون پسند کرتا ہے اسے؟ پھر اسی طرح دوسرے مسلمان بھی ویسے ہی محترم ہے، اس کی عورتیں بھی ویسے ہی محترم ہے، اس کا گھر بھی ویسے ہی محترم ہے. شریعت نے کہا عزت و آبرو کی حفاظت، یہ 4 چیزیں ہیں. اعتقاد، اپنے عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت. اور پیارے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو پیارے رسول کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج میں جتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جتنے انسان آپ کے ساتھ تھے، پوری زندگی رسول کے سامنے اتنے انسان کبھی نہیں آئے تھے. آپ نے ان سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اس حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں آپ نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. آپ نے کہا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی 3 چیزوں کا خیال کرے، اس کے خون کا، اس کے مال کا، اس کی عزت کا خیال کرے، اسے پامال نہ کرے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا، اور آپ نے یہ بھی کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو آپ میں سے یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. آپ نے پوری امت کے لیے پیغام چھوڑا ہے. اس سماج میں ہمیں جینا ہے، اسی سماج میں ہمیں رہنا ہے. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے ذریعے سے پرسکون زندگی انسان کو ملتی ہے. کسی کے جان پہ ناحق ہاتھ نہ ڈالا جائے، کسی کے مال پہ ناحق ہاتھ نہ ڈالا جائے، کسی کی عزت و آبرو پہ ناحق ہاتھ نہ ڈالا جائے. آپ پرسکون زندگی آپ بھی گزاریں گے، سامنے والا بھی گزارے گا. یہ بنیادی تعلیم ہے جو پیارے رسول نے خود پہ حجۃ الوداع کے موقع پر دی، اور اس کے قبیل سے ان 7 گناہوں سے پیارے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام امت کو آگاہ کیا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان 7 تباہ کر دینے والے گناہ اور سارے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے. اور ان گناہوں کو سننے کے بعد کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم مایوس ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی ریگستان میں ہو، اس کی سواری پر اس کا کھانا بھی ہو، اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، جب وہ جاگا تو اس کی سواری بھی غائب ہے، اس کا کھانا، اس کا پانی بھی غائب ہے. وہ تلاش کرتے کرتے مایوس ہو کر واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے، ریگستان سے کیسے نکلوں گا. پھر جب وہ آنکھ لگ جاتی، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا سامان بھی سامنے ہے، جانور بھی سامنے ہی ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی جب کوئی توبہ کرتا ہے. اور علماء کہتے ہیں ایسی مثال توبہ کے علاوہ پوری شریعت میں کسی کے لیے نہیں دی گئی کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ریگستان میں آدمی جس کا سامان، اس کا جانور کھو جائے اور جب پھر ملے تو کیسی خوشی ہوگی، اس سے زیادہ اللہ کو توبہ سے خوشی ہوتی ہے. لہٰذا ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جناب اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، رجوع کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان 7 بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے. جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اوپر نیچے دائیں بائیں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کا حامی اور مددگار ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مساجد کی، مدارس کی، علماء کی اور سارے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے. اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوں، اور ہمارے زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا